نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. حضرات، قیامت کے دن جب سب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، کوئی انسان یہ اللہ کو نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے اے اللہ تیرا پیغام نہیں پہنچا تھا، لہٰذا میرے ساتھ یہ اعمال کا تولنا، یہ برائیاں، یہ نیکیاں، مجھے تو میرے پاس آیا ہی کوئی نہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر بستی اور ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی نبی پیغمبر ضرور اللہ نے بھیجا تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بستی میں کوئی نبی پیغمبر آیا نہ ہو، کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، یہ نہیں ممکن ہے۔ بلکہ اللہ پاک نے تو یہ بات کہی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے ہر بستی، ہر علاقے میں، ہر قریہ میں جو نبی بھیجا وہ ان کی زبان والا نبی تھا اور ان میں سے پیدا کیا تاکہ وہ کوئی بات کرے، کوئی کہہ نہ سکے جی پتہ نہیں جی نبی کی کہندا ہے سانوں تے پتہ نہیں لگدا پیا، نہ، ان کی زبان بولنے والا وہ نبی تھا اور ان کے اندر سے پیدا کیا تاکہ پتہ چلے، وہ یہ نہ کہیں ہمیں کیا پتہ ہے جی یہ فلاں علاقے سے آ گیا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے اس کا بچپن کیسے گزرا ہے، جوانی کیسے گزری ہے، اس کا علاقہ، یہ اس کی ڈیلنگ کیا تھی، اس کا کریکٹر کیا ہے۔ اللہ نے اس قوم کے اندر پیدا کیا تاکہ اپنے پیدا ہونے سے لے کے اللہ کا پیغام دینے تک، آخری عمر کے سانس تک ان کے سامنے ہو، پتہ ہو اس کا کریکٹر جو ہے یہ اس میں اللہ کی للہیت پائی جاتی۔ یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر نبی پیغمبر بھیجا
اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، اور وہ نبی جو ہوتا تھا نا، جس علاقے میں آتا تھا وہ صرف اس علاقے کے لیے نبی ہوتا تھا، دوسرے علاقے کے لوگوں کے لیے وہ اللہ کا نبی مانتے تھے، اللہ کا نبی، لیکن احکام، حکم، شریعت وہ صرف اپنے علاقے کے لیے ہوتی تھی اس کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، پرانے نبی اپنے اپنے علاقوں کے لیے آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ ساری کائنات کے تمام علاقوں کے تمام زمانوں کے لوگوں کے لیے میں آیا ہوں، قیامت تک کے لیے میں نبی ہوں، اور دنیا کے کالے گورے چٹے سفید لال پیلے چھوٹے بڑے تمام انسانوں کے لیے میں نبی۔ وہ اپنے اپنے علاقوں کے لیے آئے تھے نبی اور رسول جو تھے۔ اور قرآن مجید نے یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہی ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ قرآن مجید نے پھر اس کی مثال دی ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف تھے، یہ دوسرے علاقے کے نبی کے لیے یہ اللہ کے نبی بن کے نہیں آئے تھے۔ بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ چونکہ جس وقت میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میں نے بائبل جو تھی یہ پڑھی تھی، اور دھیان سے پڑھی تھی، دھیان سے، عیسائیوں کی بائبل، یہودیوں کی جو ہے، اس کے اندر آج بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی بڑے دور کے علاقے سے، اسے پتہ چلا کہ اللہ کا نبی آیا ہے، آ کے کہنے لگی عیسیٰ علیہ السلام کو مجھے پتہ چلا ہے آپ اللہ کے نبی رسول ہو، تو جو اللہ نے آپ کو ہدایت کی باتیں، دین کی، شریعت کی، ایمان کی سکھائیں یا مجھے بھی سکھا دو۔ آج بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے کہنے لگے بی بی تو اس علاقے کی نہیں، میں جس علاقے سے تو آئی ہے نا اس علاقے میں کوئی اور نبی آیا ہے، میں اس علاقے کا نبی نہیں ہوں، میں اس علاقے کا نبی ہوں، میں تجھے کچھ نہیں سکھا سکتا کیونکہ میں اس علاقے کا نبی ہوں۔ یہ فرق ہے محمد الرسول اللہ کا کہ محمد الرسول اللہ کے آنے کے بعد اب کوئی نبی پیغمبر نہیں، پوری کائنات کے لیے ایک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو نبی علیہ السلام کا علاقہ ہے پیدائش کا، یہ مکہ شریف، یہ بات یاد رکھیں۔ اکثر لوگ نبی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں تھی مدینے والے، حالانکہ محمد الرسول اللہ مکے والے ہیں، مدینہ میں تو بعد میں گئے تھے۔ آپ مکے کے، آپ کے آباء و اجداد مکے کے، دادا پردادا اوپر تک تمام ابراہیم علیہ السلام تک آپ تو ہیں ہی مکے کے پکے مکی، اور مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں نبی علیہ السلام جوان ہوئے، شادی ہوئی، آپ مکے میں نبی بنے، مکے میں قرآن محمد الرسول اللہ یاد رکھیں بنیادی طور پہ مکی نبی ہیں، بعد میں یہ مدینہ شریف گئے تھے۔ نبی علیہ السلام کا علاقہ جو مکہ ہے، یہ لوگ جو تھے اللہ کا کرنا ہے کہ ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام تک کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ تقریباً جو عرصہ بنتا ہے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے، پھر کوئی نبی نہیں آیا۔ اور یہ مکے والے جو لوگ تھے نا، یہ اپنے آپ کو اس لیے کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہم کوئی عام لوگ نہیں، یعنی لوگوں کے اوپر اپنا فخر بتایا کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہمارے طرف ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ اور خاص کر کے حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام نے اللہ کے فضل سے یہ مکہ شریف فتح کیا ہے نا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، مکہ شریف فتح کیا، آپ اللہ کے گھر بیت اللہ میں جب آئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کے ارد گرد 365 بت تھے،
کیسی شرمناک بات ہے، اے اللہ کا گھر ہو اور 365 بت اللہ کے گھر کے میں لا کے ارد گرد کعبہ کے رکھے تھے، اور کعبہ کے اندر الگ بت تھے۔ نبی علیہ السلام نے سارے بت جو تھے ان کو جب توڑایا تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کے گھر بیت اللہ کعبہ کا دروازہ کھولو۔ جس کے پاس چابی تھی اس کو بلایا گیا، اس نے چابی دی۔ ایسے جب دروازہ کھولا ہے تو نبی علیہ السلام نے سامنے ایسے دیکھا نا، تو سامنے ایک بڑے کوئی بزرگ تھے، موٹی ساری پگ، اور وہ بزرگ کوئی آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بت بنا ہوا تھا ایک بڑے بزرگ کا، بڑے خوبصورت قسم کے، بڑی خوبصورت داڑھی، بڑی پگڑی، یہ سب، یہ اس کا بڑا بت بنا ہوا تھا بڑا۔ نبی علیہ السلام نے ایسے سامنے دیکھا، آپ کو بتایا گیا کہ یہ بت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اوئے ہوئے، اور ظالموں، اور جو ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اللہ کے بتوں کو توڑتا رہا، ظالموں تم نے اسی کا بت بنا لیا۔ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹے بچے کا بت تھا، یہ کون ہے؟ کہنے لگے جی یہ اسماعیل علیہ السلام کا بت ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگے آج پتہ چلے گا، نبی علیہ السلام کو کہنے لگے آج پتہ چلے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے تھے نا میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر آیا ہوں، آج پتہ چلے گا تم ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہو کہ نہیں۔ وہ کس کو عزت سمجھتے تھے؟ نبی علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل بچے کا جو بت بنا تھا، دونوں کو باہر نکال کے توڑ کے ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو پتہ کیا کہنے لگے؟ لو جی آندا سی جی میں ابراہیم علیہ السلام نے بڑی محبت کرنا تو انہوں دا تے بت ہی توڑ دیتا سو، استغفر اللہ۔ یعنی کام عقلاں نوں عقل اتنی نہیں آئی کہ ابراہیم علیہ السلام بت توڑنے والے تھے، یہ محمد الرسول اللہ بھی بت توڑنے والے ہیں۔ آندے لو جی ویکھو جی انہوں دا بت توڑیا، اے کس طرح ابراہیم علیہ السلام دے دین تے ہو سکدے نے؟ ویکھو جی۔ ویسے میں آج سوچتا ہوں اللہ کی قسم یہ محمد الرسول اللہ کی للہیت، ایک اللہ سے محبت اور پیار کی علامت ہے۔ آج کوئی بندہ کسی کو، ہمیں کو بندہ کسی کو کہے یہ تمہارے ابا جی کی فوٹو ہے، ذرا اس کو پاڑ کے سٹو نا، میں نہیں، میرے ابا کوئی شرم کار ابے دیے۔ کائنات کے امام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایک تصویر ہی تھی بنی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کا، توڑ کے ٹوٹے ٹوٹے محمد الرسول اللہ نے کر کے پرا سٹیا۔ یہ کیا ہے؟ دل کے اندر اللہ کا جو حکم ہے اس کا پیار ہے۔ خیر، کہنے کا مقصد ہے کہ یہ مکے کے لوگ جو تھے نا، یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی کچھ چیزیں ان میں ابھی بھی باقی تھیں۔ مثال کے طور پہ حج کرنا یہ ابھی بھی ان لوگوں میں باقی تھا، لیکن اس میں کمی بیشی کرتے تھے۔ پوری دنیا میں کسی جگہ حج نہیں ہوتا تھا، صرف حج مکہ میں ہوتا تھا۔ کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی مجوسی، کوئی کسی، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، کسی جگہ حج نہیں تھا۔ حج صرف ابراہیم علیہ السلام کی اس بنائے ہوئے اللہ کے گھر بیت اللہ جس کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے انسان، تو اللہ کے کرم سے یہ صرف انہی لوگوں کے اندر حج تھا، دوسرے لوگوں میں نہیں تھا۔ اور پھر اسی طریقے سے قربانی بھی صرف ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، صرف انہی لوگوں، مکے کے لوگوں میں موجود تھی قربانی، وہی کرتے تھے۔ اور بعض نمازیں اور اسی طریقے سے اعتکاف اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ کے کرنا، یہ بھی صرف یہی کرتے تھے، کیونکہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین میں تھا۔ اور پھر چھوٹے جو بچے بیٹے ہوتے تھے، بیٹوں کا یہ لوگ ختنہ کرتے تھے، کیونکہ ختنہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کافی چیزوں کے اوپر یہ لوگ عمل کرتے تھے۔ ہاں، انہوں نے شرک یہ کرنا شروع کر دیا تھا، کفر کرنا شروع کر، دیگر وغیرہ گندی عادتیں میں ان میں پیدا ہو گئی تھیں، لیکن بہت سارے ان کے اعمال سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ، اور یہ کسی اور دوسرے نبی کے دین کے اوپر نہیں۔ وہ نیک کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی ملت میں رہ کے یہ کرتے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا چھوٹے بچوں کا ختنہ کرنا اور اعتکاف بیٹھنا اور قربانی کرنا اور حج کرنا وغیرہ وغیرہ، انہی نیک کاموں میں ایک کام یہ تھا، یہ مکہ کے لوگ، مکہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدائش سے پہلے کہ یہ نیک کام کر رہا ہے، ان نیک کاموں میں ایک یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ ان نیک کاموں میں ایک کام یہ بھی تھا کہ عاشورے کا روزہ بھی یہ لوگ رکھا کرتے تھے، اور یہ کسی اور نبی کے پیچھے نہیں لگے تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ بلکہ حدیث کے اندر صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، جو حدیث کے الفاظ ہیں وکان رسول، جو ان کے صحیح مسلم کے اندر جو حدیث کتاب الصیام کے اندر آتی ہے کہ ان اہل الجاہلیت کانوا یصومون یوم عاشوراء، اہل جاہلیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے دور کو کہتے ہیں اہل جاہلیت، یعنی جب تک اللہ کے نبی کو نبی نے محمد الرسول اللہ نہیں آئے، پچھلے دور کو اہل جاہلیت کہتے ہیں۔ یہ اہل جاہلیت پہلے سے یہ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر تھے، اور نبی علیہ السلام کا خود اپنا خاندان جسے کہتے ہیں قریش، یہ ذرا دھیان سے، یہ درس دھیان سے سننا جمعہ آپ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد آپ کے قبیلے کو کہتے ہیں قریش۔ قریش ایک بندے کا لقب ہے، یہ کون تھا؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں، مثلا نبی علیہ السلام کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا یہ نسب نامہ، بن لوئی بن غالب بن فہر، یہ 12 نسلیں اوپر ایک آدمی تھا فہر، یہ اس کا لقب تھا قریش۔ عربی زبان میں قریش کہتے ہیں وہ سمندر کے اندر ایک بڑی مچھلی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نا ویل مچھلی، وہ وہیل مچھلی کو کہتے ہیں قریش۔ تو انہوں نے اپنا نام قریش اس لیے رکھا تھا کہ عرب کے چھوٹے چھوٹے تمام قبائل کو، جس طرح وہ ویل مچھلی سب کو کھا پی جاتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے تمام قبائل کو زیر کر کے یہ تمام قبائلوں کے یہ سردار بن گئے تھے۔ انہوں نے نام ہی اپنا رکھ لیا کہ ہم ویل مچھلی ہیں، سب کو کھا جائیں گے، کوئی ہمارے سامنے نہیں آ سکتا۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ یہ وہیل نام رکھا ہوا تھا قریش۔ تو نبی علیہ السلام کا خاندان قریش جو تھا نا، آپ کی پیدائش سے پہلے حدیث کے الفاظ ہیں ان قریشن کانت تصوم عاشوراء فی الجاہلیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد قبیلہ قریش، یہ محمد الرسول اللہ کی پیدائش کے پہلے سے یہ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کے اندر یہ بھی ہے کہ جس وقت عاشورہ آتا نا، عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم کو، یہ 10 محرم جس وقت آتا تھا نا، یہ لوگ کیا کرتے تھے اس دن خانہ کعبہ کو نا، اس کا پرانا غلاف جو ہوتا تھا نا یہ اتارتے، جو دھوپ کی وجہ سے وہ کو اس کا رنگ پھکا پہ گیا ہوتا تھا نا، تو اس کو اتار کے نیا غلاف بھی یہ چڑھاتے تھے۔ عاشورہ کے دن یہ لوگ چڑھاتے تھے محمد الرسول اللہ سے پہلے سے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا محمد الرسول اللہ پیدا ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ پیدا ہوئے، آپ ذرا بڑے ہوئے، آپ جوان ہوئے، آپ کو پتہ چلا جس وقت آپ کو محمد الرسول اللہ پیدائشی نیک تھے، آپ نیکی کے کام جو کرتے تھے نا، دیگر غریب ماڑے غریب کو آدمی ہوتا، کھانا کھا رہے ہوتے، کوئی آتا ماڑا اس کو دے دیا کرتے تھے، میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ، غریب آدمیوں کی مدد کرنا، لیا میں تیرے پار چکنا ایک پاسے، لیا میں کام کرنا، لیا نیکی کا کام شروع سے کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے، ذرا کو یعنی بچپن تھا
تو بچپن سے ہی حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فی الجاہلیہ، جس وقت نبی علیہ السلام ابھی بچے تھے اور بچپن سے محمد رسول اللہ بھی نیکی کا کام یہ کرتے تھے کہ عاشورے کا روزہ بچپن سے رکھا کرتے تھے۔ یہ یاد رکھنا، عاشورے کا روزہ آپ کے آباء و اجداد بھی رکھا کرتے تھے، باپ دادا پردادا اوپر، اور نبی علیہ السلام بچپن میں جب نوجوان بچے تھے نا، آپ بچپن سے یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 40 سال کے ہوئے اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا۔ حدیث میں آتا ہے، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیامہ۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پہلے بھی نبی علیہ السلام بچپن سے رکھا کرتے تھے، باپ دادا بھی رکھا تھے، 40 سال کے ہوئے نبوت ملی تو اللہ نے بھی حکم دیا، میرے نبی اس اسلامی شریعت کے اندر جو ہے نا، اب آپ نے یہ روزہ رکھنا کرنا ہے، یہ اسلام کی شریعت کا حکم ہے۔ بس نبی علیہ السلام ایک تو بچپن سے رکھا کرتے تھے، دوسرا اللہ کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ یہ آپ نے روزہ رکھنا کرنا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حدیث کے ثم امر رسول اللہ بصیامہ، پھر نبی علیہ السلام نے اپنے سارے صحابہ کو جو مکے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ لوگ جو اور دیگر صحابہ عورتیں، سب کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا نبوت ملنے کے بعد، اللہ نے مجھے بھی حکم دے دیا، حالانکہ بچپن سے روزہ رکھا کرتے تھے، اب اللہ کا بھی حکم آ گیا۔ اب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھی حکم دیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کا خیال بڑا رکھا کرتے تھے، ابھی کوئی اور دوسرا روزہ نہیں تھا، یاد رکھیں کوئی اور روزہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کے جس وقت مدینہ آئے ہیں، 13 سال نبی علیہ السلام نبوت کے بعد، جب آپ 53 سال کے ہو گئے تھے، آپ مدینہ آئے، تو مدینہ میں جو لوگ مسلمان تھے، نبی علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ پھر ان کے اوپر تو باقاعدہ نبی علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ ان کو کہا روزہ رکھو، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ، یعنی ابھی آئے تھے، نبی علیہ السلام ابھی آئے تھے، یاد رکھیں نبی علیہ السلام جب مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں تو یہ مہینہ تھا ربیع الاول کا، اس کے بعد مہینہ آ گیا ربیع الثانی، پھر جمادہ الاولیٰ، پھر جمادہ ثانیہ، پھر رجب، شعبان، شوال، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، 9 مہینے کے بعد پہلا محرم پھر آ گیا یہاں۔ ابھی ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، تو نبی علیہ السلام نے چونکہ حکم دیا تھا کہ روزے رکھو سارے صحابہ کو، بلکہ آپ نے ایک بندہ بھیجا بستیوں میں، قریب جو بستی تھی نا، فلانی بستی فلانی بستی فلانی بستی، فرمایا جاؤ جا کے اعلان کرو آج عاشورہ کا دن ہے، جس نے روزہ رکھا ہے وہ رکھے، اور جس نے نہیں نہ رکھا، میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کی طرف سے آیا ہوں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آج باقی کا دن وہ کچھ نہیں کھائے گا، باقی کے دن کا روزہ رکھے گا وہ، یعنی جس نے صبح کھایا پیا ہے نا، وہ آدمی بھی باقی کا دن روزہ رکھے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کے اندر ہی کہ صحابہ اتنے نیک تھے، کہنے لگے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ باقی کا دن روزہ رکھنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ماؤں کے دودھ پینے والے بچے تھے نا، ماں نے انہیں دودھ پلانا بھی بند کر دیا، اور بچہ وہ دودھ، کئی بچے تھے وہ کھانا مانگتے تھے، کوئی چیز کھانے کو مانگتے تھے، تو بچے کو مانگتے تو ماں ان کو نہ روئی کی پشم کی کوئی نہ کوئی چیز بنا کے اے ویخ اے بنا اے ویخ، بچے نو تیانے لا کے، اور شام تک بچوں کو بھی کھانے کو کچھ نہیں دیا۔ محمد رسول اللہ کے ماننے والے جی، بچوں کو بھی کچھ نہیں دیا، اور یہ لوگ ہیں جنہوں نے قدر کی ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے، 9 مہینے کے بعد یہ آیا محرم۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم دیا، دوسرا نبی علیہ السلام نے دیکھا
چونکہ مدینہ کے اندر یہودی اور عیسائی بہت زیادہ تھے، آپ نے دیکھا کہ یہ مدینہ کے عیسائی اور یہودی خاص کر کے، یہ یہودی جو ہے نا، یہ اس دن کو بڑا ہے نا، بڑے ادب کے ساتھ وہ اب رہتے تھے، بڑے تعظیم کے ساتھ، اور ساتھ کئی روزہ رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، یہ عاشورہ کے دن تم کیا کر رہے ہو؟ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ رہتے ہو، روزہ تم نے رکھا ہوا۔ کہنے لگی جی عاشورہ کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کس چیز کا روزہ رکھتے ہو؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے اوپر تو روزہ پہلے مکے کے اندر ہی اتر چکا تھا نا، بھائی تم کس چیز؟ کہنے لگے جی ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو جس دن اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا نا، اور بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکال کے بحیرہ کلزم سے پار کر کے آگے صحرائے سینا میں جب یہ چلے گئے، اللہ نے ان کو نجات دی نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ نے بیڑا غرق فرعون کا کیا ہے۔ شکر کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اس دن عاشورہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کو، حالانکہ پھر سن لیں، نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد، باپ دادا پردادا یہ روزہ پہلے رکھا کرتے تھے، نبی علیہ السلام بچپن سے رکھا کرتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا کہ یہودی رکھتے ہیں۔ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ نجات دی تھی، یہ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو۔ یہ مدینہ میں جس وقت نبی علیہ السلام آئے تو فرمایا اچھا تم اس لیے روزہ رکھتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ نے فرمایا اچھا موسیٰ علیہ السلام تو ہمارا، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا زیادہ حق ہے۔ نبی علیہ السلام آپ نے پھر دیکھا کہ انہی یہودیوں کے قبیلے تھے۔ خیبر جو تھا نا، خیبر جو بعد میں اللہ کے فضل سے فتح ہو گیا تھا، 7 ہجری میں وہ فتح ہو گیا تھا بعد میں، اور خیبر کے 12-13 قلعے تھے، چھوٹے چھوٹے قلعے، وہ 12-13 قلعوں میں سارے قلعے کوئی اس صحابی نے فتح کیا، کو اس 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 نے، ان 12 میں سے صرف ایک قبیلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا۔ لیکن کیسی زیادتی کی بات ہے، ان 12 کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں آج، ایک کو ہی جانتے ہیں جی حضرت علی فاتح خیبر تھے۔ حالانکہ فاتح خیبر محمد الرسول اللہ، آپ تھے جرنیل، آپ کمان سنبھالے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ کو بھیجا، انہوں نے باقی کے قلعے فتح کیے، ایک قلعہ حضرت علی نے بھی فتح کر لیا اللہ کے فضل سے۔ خیر، یہ خیبر کے جو یہودی تھے نا، یہ کیا کرتے تھے، یہ عاشورہ کے دن، صحیح مسلم کے اندر کتاب الصیام کے اندر یہ حدیث ہے کہ خیبر کے یہودی اس دن کرتے تھے یتخذونہ عیدا، وہ عاشورے کے دن عید مناتے تھے۔ دوسرے علاقوں کے یہودی جو تھے نا وہ روزہ رکھتے تھے، خیبر کے جو تھے نا یہ عید مناتے تھے۔ اور حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ اپنی عورتوں کو سونے کپڑے رنگ پرنگے، ان کا اس دور میں جو زیور ہوتا تھا زیور پہنا کے ان کو بازاروں میں گھماتے تھے اپنی عورتوں کو کہ آج عید کا دن ہے، عاشورے کا دن، یعنی اور اس دن دعوتیں کرتے، کھاتے پیتے، موج میلہ۔ لوگوں بات آئی ہے تو میں کہہ دوں بڑے ظلم کی بات ہے، جس طرح ہمارے بھی مسلمانوں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ سوموار کے دن پیدا ہوئے، آپ روزہ رکھتے تھے، اور آپ کو ماننے والے عاشق اس دن عید میلاد مناتے ہیں۔ وہ جو یہودی لوگ کرتے تھے نا کہ خیبر کے یہودی یتخذونہ عیدن عیدن عیدن، وہ عید مناتے تھے، اور اس دن اللہ کا نبی حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تھا۔ وہی محمد الرسول اللہ کے ساتھ بھی ہوا کہ آپ سوموار کے دن پیدا ہوئے تھے، آپ روزہ رکھتے ہیں۔ ساری زندگی محمد الرسول اللہ سوموار کو روزہ رکھتے تھے کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، اور دیکھیں جی امت جو ہے جی عید 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 کہتے ہیں جی، عیدوں کی سر وغیرہ۔ خیر، نبی علیہ السلام
کہ اوپر ابھی 9 مہینے ہوئے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ کئی روزہ رکھتے ہیں، کئی عید مناتے ہیں، کئی عورتوں کو باہر پھراتے ہیں. مجھے بچپن کی یاد آ گئی ہے. ہمارے پورے پاکستان میں یہ جو علاقہ ہے نا حافظ آباد، اگر کسی نے 12 ربیع الاول کو وہاں جا کے دیکھیں، وہاں کے مولویوں نے اپنے ماننے والوں کو، پیروں نے یہ بات سکھائی ہوئی ہے کہ عورتوں کو زیور پہنا کے، عورتوں کو میک اپ کر کے، باقاعدہ رب کی قسم میرے سامنے قرآن ہے، میں نے دیکھا کہ شام کے وقت وہ بھی عورتوں کو لے کے باہر آتے ہیں، جوان کنواری و بچیوں کو بھی. وہ یہودیوں والا کام جو تھا نا، جس طرح وہ یہودی کرتے تھے نا، یہ کام باقاعدہ طور پہ سب سے زیادہ پاکستان، اور بڑے بڑے خانے کعبے بنا کے نا اس کا طواف کرتے ہیں، پھر حجر اسود ایک جھوٹا جالی بنا کے اس کو چومتے ہیں، اور پھر نبی پاک کا بڑا روزہ بناتے ہیں. سب سے زیادہ پاکستان میں جو اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے یہ حافظ آباد میں ہوتی ہے، یاد رکھنا. میں باقاعدہ دیکھنے گیا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ ٹھیک بات ہے. خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی 9 مہینے ہوئے تھے کہ یہ آ گیا یہ مہینہ محرم کا. نبی علیہ السلام تو شروع سے اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھتے تھے، صحابہ بھی. 9 مہینے کے بعد محرم آیا، اس کے بعد پھر صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، پھر رمضان. 9 مہینے کے بعد پھر رمضان آ گیا. یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا رمضان تھا، لیکن یہ پہلا رمضان تھا جب روزے فرض ہوئے ہیں. یہ یاد رکھو، نبی علیہ السلام کے اوپر روزے فرض ہوئے تھے. یہ دوسرا جس وقت رمضان آیا تو آپ نے پہلے تو لوگوں کو کہا تھا نا کہ جس آدمی نے کھایا نہیں باقی کا دن نہ کھائے، روزہ رکھے. لیکن جب یہ رمضان کے روزے آ گئے تو حدیث کے الفاظ ہیں فَلَمَّا جَاءَ رَمَضَانَ تَرَكَ. نبی علیہ السلام نے رمضان کے روزے آپ کے اوپر فرض ہوئے، آپ نے صحابہ کو کہہ دیا بھائی ہن عاشورے دا روزہ جدا دل کردہ رکھے، جدا دل کردہ نہ رکھے. ہمارے ہاں ایک لوگوں نے اور بھی بڑی نا ایک جہالت پھیلائی ہوئی ہے کہ جس طرح وہ یہودی کہتے تھے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے بچایا تھا، وہ تو بات ٹھیک تھی. ہمارے مولویوں نے اپنے پاس سے نا کئی اور بھی گپیں بنا لی ہیں. مثلا جی جدو آدم علیہ السلام نو آسمان تو اتار کے زمین تے کلیا گیا نا، ادوں بھی محرم دی 10 تاریخ سی عاشورہ ہی سی. ابراہیم علیہ السلام جس ویلے اگ تے سٹے گئے نا تو اتوں نکالے گئے تو ادوں بھی عاشورہ ہی سی، 10 محرم سی. نوح علیہ السلام دی کشتی جڑی سی نا جدن وہ کنارے لگی ہے نا ادوں بھی 10 محرم ہی سی. عیسیٰ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام جدو خوہ چو کڈے گئے نا جی ادوں بھی 10 محرم ہی سی. جی یعنی یونس علیہ السلام جس وقت مچھلی کے پیٹ سے نکلے تب بھی 10 محرم، اور سب جھوٹ اپنے آپ سے بنایا. اور رب کی قسم میرے نبی نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی، یہ ہمارے پاکستان کے جعلی مولویوں نے یہ باتیں بنائی. ہماری شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں. خیر، نبی علیہ السلام نے پھر یہ بات کہی تھی صحابہ کو کہ یہ تم 10 محرم کا جو روزہ رکھتے ہو نا، صحابہ بھی رکھتے تھے، نبی علیہ السلام بھی رکھتے. آپ نے دیکھا کہ کئی یہودی بھی رکھتے ہیں تو مسلمان بھی رکھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھ مماثلت کو پسند نہیں کرتے تھے. نبی علیہ السلام ان کے ساتھ کہ یہ دونوں ایک ہی کام کرنا، آپ نے کہہ دیا، آپ نے فرمایا لائن بکی تو علاقہ بلن اسو منتا سے. ابھی نبی علیہ السلام مدینے میں آئے ہیں، 9 مہینے کے بعد یہودیوں کو دیکھا. آپ نے کہا ہم نے بھی روزہ رکھا ہے، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے. آپ نے فرمایا آئندہ سال سے اگر اللہ نے مجھے زندگی دی نو، اللہ کی شریعت یہ ہے کہ آئندہ سے میں صرف 9 کا روزہ رکھوں گا، 10 کا نہیں رکھوں گا. یہ بات یاد رکھ لیں، نبی علیہ السلام نے اللہ کی شریعت بتا دی ہے کہ آئندہ سے 9 کا روزہ رکھنا ہے، 10 کا روزہ نہیں رکھنا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے.
ہمارے مولویوں نے پھر اس میں پتہ ہے کیا گپ ماری ہے، اے جی نبی پاک نے فرمایا میں 9 کا بھی رکھوں گا، 10 کا بھی یہ بھی کوئی بات نہیں، صرف 9 صرف 9 صرف 9 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو مولوی کہتا ہے کہ 9 کا بھی 10 کا بھی، بالکل کائنات کے رب کی قسم وہ مولوی جھوٹ بولتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کی شریعت یہ لوگ پڑھتے نہیں، ظالم جھوٹ بولتے ہیں اپنے پاس سے۔ آپ نے کہہ دیا میں 9 کا 10 کا ختم ہو گیا، محمد الرسول اللہ نے کہہ دی۔ سوال یہ ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 کا روزہ رکھا ہے کبھی؟ انہوں نے ایک بڑی گل مشہور بنائی ہوئی ہے جی نبی علیہ السلام نے کہا تو تھا لیکن آپ فوت ہو گئے تھے۔ دھیان سے سنیں، دھیان سے سنیں، حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2446 حدیث کی کتاب صحیح مسلم 2664 نمبر، حدیث کی کتاب جامع ترمذی 754 نمبر حدیث کہ محمد الرسول اللہ نے 9 کا روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کو یہ جی نبی علیہ السلام نے کیا جی اگو میں رکھاں گا تو اگو فوت ہو گئے، اگر اللہ کے نبی فوت بھی ہو جائیں پھر جب انہوں نے بدل دیا تو حکم بدل گیا، لیکن نبی علیہ السلام نے رکھا۔ حدیث کی کتاب ابو داؤد کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عباس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ عبداللہ بن عباس صحابہ میں بڑے عالم تھے، بڑے، وہ ڈھونڈ رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جدھر زمزم کا کنواں ہے نا، یاد رکھیں زمزم کا کنواں زمین سے نا اونچا تھا، یہ اونچا یہ گول بنایا ہوا تھا، اس کے اوپر بندہ چڑھ کے اوپر ڈول سے پانی نکال کے نیچے لوگوں کو پکڑایا کرتا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے نا، یہ ٹول آ کے، چونکہ اس کی دیواریں اونچی تھی نا، میں نے آپ کو بتایا، وہ ٹول آ کے حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے نا یہ لیٹے ہوئے تھے، ایک بندہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا، کہنے لگا عبداللہ بن عباس آپ ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے بتاؤ محمد الرسول اللہ نے عاشورے کے روزے کے بارے میں کیا کہا ہے، کون سا روزہ رکھنا ہے؟ اس بندے نے یہ پوچھا۔ اب حدیث کے الفاظ صحیح مسلم، صحیح ابی داؤد، جامع ترمذی، جب پوچھا تو کہنے لگے اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عاشورے کا روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا رکھنا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگے جس وقت یہ محرم کا مہینہ آئے تو دن گن 1 2 3 4 5 6 7 8 اور آگے کیا تھا؟ کہنے لگے 9۔ فرمایا 8 کے بعد اگلا جو دن ہوتا یہ روزہ رکھنا ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ سنن ابی داؤد، صحیح مسلم، جامع ترمذی۔ وہ آدمی کہنے لگا جی ٹھہرو نا، مجھے یہ بتاؤ احاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، اے عبداللہ بن عباس مجھے یہ بتاؤ کیا محمد رسول اللہ نے زندگی میں کبھی 9 کا روزہ رکھا ہے؟ کہنے لگے نعم کان یصوم، کہنے لگے ہاں، اور رب کی قسم محمد الرسول اللہ اسی طریقے سے روزہ رکھتے تھے کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 دن گزر جاتے، نامے تاریخ کا روزہ محمد الرسول اللہ رکھتے تھے۔ ہمارے یہاں ہمیں سناتے ہیں جی نبی پاک نے رکھیا نہیں سی جی فوت ہو گیا سن پہلے ہی، اپنے پاس سے گپے بنا۔ یاد رکھیں یہ اللہ کی شریعت ہے، اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، فرمایا یہ روزہ عاشورے کا روزہ نبی علیہ السلام نے جو 10 کی بجائے 9 کا بدل دیا، فرمایا جو بندہ یہ روزہ رکھے ایک، اللہ پورے ایک پچھلے سال کے گناہ معاف کر دے گا۔
اب یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جو چاہے. اور یہ جو آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی تھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کے اوپر یہ قرآن اتریا، اس میں سورت توبہ ہے. یہ سورت توبہ کی 36 نمبر آیت ہے. گھر جا کے دیکھ لینا کہ اللہ نے مہینے جس وقت زمین آسمان بنایا تھا نا، اس وقت اللہ نے، اور نبیوں کے بنانے سے پہلے، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جب زمین آسمان بنایا تھا اللہ نے اس وقت 12 مہینے بنائے، اور ان میں اللہ نے کہہ دیا کہ 4 مہینے ان میں بڑے احترام والے ہیں، ایک ذوالقعدہ، ایک ذوالحج، ایک محرم اور ایک رجب. یہ 4 مہینے اللہ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے. اللہ کو پتہ ہے اس میں کیا بات ہے. یاد رکھیں عاشورے کا روزہ اس لیے نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہمارے پیارے، اور لوگوں ہمارے پیارے، اور لوگوں ہمارے پیارے حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ کا دین مکمل ہو گیا، محمد الرسول اللہ دنیا سے چلے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق 2.25 سال حکومت کی، حضرت عمر 10 سال حکومت کی، حضرت عثمان 12.5 سال حکومت کی، حضرت علی 6 سال حکومت کی، حضرت حسن 6 سال حکومت کی، حضرت معاویہ 20 سال، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ کے بیٹے کے دور میں یہ واقعہ ہوا ہے. اور جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تھے، اس کا محرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ بڑی ہم آج بھی کہتے ہیں، کل بھی کہتے ہیں، حضرت حسین کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے یہ روزہ نہیں، یہ روزہ اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ روزہ ہے. اور اس وقت حضرت حسین کے بارے میں عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ حضرت حسین جو تھے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آپ وفات پائی ہے 7 سال کے تھے. اس کے بعد جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے کوفے میں، تو اس وقت حضرت حسین کی عمر تھی 57 سال. 57 سال کے حضرت حسین تھے. اور حضرت حسین کا بیٹا جسے کہتے ہیں نا زین العابدین، یہ 34 سال کا تھا. اور زین العابدین کی شادی ہو گئی تھی، ان کا بچہ تھا آگے جس کا نام آپ نے سنا ہوا ہے امام باقر. یہ بھی حضرت حسین دادا تھے. اس دور میں حضرت حسین کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو شہید کیا گیا. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور لعنت ڈالتے ہیں جنہوں نے نبی کے پیارے کو شہید کیا ظلم کر کے. رب کی قسم زمین و آسمان کے ذروں کے برابر ان کے اوپر لعنت ہے رب کی، جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی. لیکن یہ روزہ جو ہے یہ محمد الرسول اللہ کی سنت اور ان کی شریعت کا ہے، یہ کسی کی شہادت کا نہیں. اور جس وقت وہ شہید ہوئے ہیں آپ صاحب لگا لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جب گئے صحابہ پتہ کتنے تھے؟ 1,44,000. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ خلفائے راشدین کا دور گزر گیا، بڑے صحابہ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے. 1,44,000 میں سے صرف 298 بڈھے باقی رہ گئے تھے. اس دور میں یہ واقعہ ہوا تھا جب ظلم کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا. اللہ ظالموں کے اوپر لعنت ڈالے. لیکن یہ روزہ یہ اللہ کی شریعت کا ہے، اس روزے کا تعلق کوئی بھی کسی قسم کی شہادت سے نہیں. اللہ شریعت پہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.